الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. گزشتہ جمعہ سورۃ العادیات کی ابتدائی آیات جن میں اللہ تعالیٰ نے مجاہدین اسلام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کے جہادی گھوڑوں کی قسمیں کھائیں ان کا ذکر تھا. اللہ تعالیٰ قسم کھا کے فرماتے ہیں ان الانسان لربہ لکنود. حقیقت یہ ہے کہ یہ چیز بیان کرنی بھی چاہیے کیونکہ بیان نہ کی جائے گی تو سمجھ کیسے آئے گی، لیکن بیان کرنے سے زیادہ اہم یہ ہے کہ میرے سمیت سب مومنین وہ ان آیات پر توجہ دیں اور اپنے قلب کی اور دل کی اصلاح کی فکر کریں، اس لیے کہ انسان صفات کا نام، اچھی صفات ہیں تو وہ انسان ہے. اگر صفات ہیں حیوانات والی یا درندوں والی صفات ہیں پھر وہ درندوں سے بھی کیا گزرا ہے کیونکہ اس میں صفات تو اچھی ہے نہیں. انسانیت جس کو کہتے ہیں وہ صفات کا نام ہے، اچھی صفات کا نام ہے. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی ان آیات کو انسانوں کی اصلاح کے لیے ذکر فرمایا. ان الانسان لربہ لکنود. بے شک انسان البتہ اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے. یہ مذمت میں اللہ نے ذکر کیا، یہ کوئی تعریف نہیں ہے. اور کنود گزشتہ جمعہ آ چکا ہے کہ کسے کہتے ہیں؟ حسن بصری رحمت اللہ علیہ، جنہوں نے 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں 10 نہیں 20 نہیں بلکہ 120 صحابہ کا دیدار اپنی آنکھوں سے کیا ہے. حسن بصری رحمت اللہ علیہ امت کے کبار اولیاء میں سے، بڑے تابعین میں سے. حسن بصری رحمت اللہ علیہ کا نام اتنا مشہور و معروف ہے. آپ کا زہد، آپ کا تقوی، للہیت، خشیت، رقت، خوف خدا ان کی مجلس کے بارے میں آتا ہے. جب آپ بیٹھتے تھے اور آخرت کا ذکر کرتے تھے لوگ کہتے تھے کہ باقی لوگ ایسے لگتا ہے کہ بن دیکھے جنت جہنم کا ذکر کرتے ہیں. حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے بارے میں لوگ فرمایا کرتے تھے وہ جنت جہنم کا ذکر ایسے کرتے ہیں جیسے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. اس قدر جنت جہنم کا ذکر کرتے تھے اور لوگ بڑے روتے تھے. ان کی مجلس ہوتی تھی اور لوگ آتے تھے. مجلس کیا ہوتی تھی؟ آج کل کی کہیں وہ بدعت والی مجلس نہ سمجھ لینا، کھانے پینے کے چکر وہ نہیں، 11ویں 12ویں 13ویں 14ویں وہ والے نہیں ہیں معاملات. نہ تیجا نہ دسواں نہ برسی نہ چہلم یہ چیزیں نہیں ہیں. اب دیکھو نا یہی محلہ تھا، سفر کا مہینہ آتا تھا کالے چنے دروازے پہ یعنی لوگ تقسیم کر رہے ہوتے تھے. اب کئی سالوں سے کالے چنے نظر آئے ہیں، اب تو سفید نظر نہیں آتے. ہماری چہرے کے کالے اور دماغ کیا تھا یہ بھی کالے چنے کیوں تم بانٹتے ہو، کالی کالی مصیبتیں بھگا دیں. تو سفید مصیبتیں کون بھگائے گا؟ یہ جاہلانہ رسوم. پھر یہ ہے کہ لوگ
لوگ عجیب و غریب وہم میں مبتلا ہے. وہ کیا؟ یہ مہینہ سفر کا، اس میں شادی نہ کرنا بھی کیوں؟ اس لیے کہ اس کا انجام صفر ہو جائے. انا للہ و انا الیہ راجعون. خود اللہ کے نبی نے اس مہینے میں کیا کی ہے؟ شادی کی ہے حضرت صفیہ کے ساتھ رضی اللہ تعالی عنہ. اپنی بیٹی فاطمہ الزہرا کا نکاح ایک قول کے مطابق محرم میں اور ایک کے مطابق سفر میں آپ نے کیا. کچھ لوگ کہتے ہیں ہاری کے محرم میں شادیاں نہ کرو، ایسے لوگ بھی ہیں، اور کچھ لوگ ایسے جو کہتے ہیں سفر میں نہ کرو. اصل میں اگر عوام ساتھ دینا، قرآن و حدیث سناؤ، مولوی صاحب قرآن و حدیث کیا کہتا ہے، یہ مزاج اگر بن جائے نا تو میں کہتا ہوں کوئی بدعت قریب نہیں آئے. یہ مزاج بنانا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو ایسا مزاج نصیب فرمائے. کیا کوئی بڑی باتیں سننی ہے، بڑے قصے سننی ہے، ذرا اللہ کی کوئی بات سناؤ، رسول اللہ کی کوئی بات سناؤ صلی اللہ، ایسی باتیں سناؤ. تو میں عرض کر رہا ہوں قنوت، حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ بڑا گندا شخص ہے. کون سا؟ فرمایا الذی یذکر المصائب وینسی النعم، جو مصیبتیں تو یاد رکھے، تکلیفیں تو یاد رکھے، لیکن اللہ کی نعمتوں کو بھلا دے، کبھی اللہ کی نعمتوں کو یاد نہ کرے. مجھے آپ بتائیے پانی کا ایک ایک گھونٹ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے یا نعمت نہیں ہے؟ بتائیے. اللہ کی نعمت. اور کھانے کے لیے اکیلی روٹی، سوکھی روٹی بھی مل جائے، یہ بھی اللہ کی نعمتیں. دیکھیں نا کتنی نعمتیں ہیں. پھر ایک سال نہیں، دال کھا رہے ہیں، مرغا کھا رہے ہیں، پھر مرغا بھی دیسی کھا رہے ہیں. لیکن انسان، اللہ کہہ رہا ہے ان الانسان لربہ لکنود، بے شک انسان اپنے رب کا بڑا ناشکر ہے. کبھی کہا ہے جی گفتگو کرتے ہوئے الحمدللہ؟ کبھی دیکھا ہے عرب کو؟ دیکھا ہے؟ ان کی باتیں کم ہوتی ہیں. لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، ماشاء اللہ، تبارک اللہ، اللہ کا ذکر زیادہ کر رہے ہوتے ہیں. اور عام گفتگو میں ذکر اللہ، اللہ کا ذکر زیادہ ہے، اللہ کی حمد و ثنا زیادہ ہے. یہ عام گفتگو کا انکحال ہے. خیر میں یہ عرض کر دوں کہ حضرت عطا بڑے تابعی ہیں رحمت اللہ علیہ، وہ قنوت کا معنی کرتے ہیں. فرمایا قنوت وہ ہے جس کو اللہ نے مال دیا بہت زیادہ ہے، الذی لا یعطی، دوسروں کو دیتا نہیں ہے، دوسروں پر خرچ نہیں کرتا، یہ بھی قنوت میں شامل ہے. اس کو بھی قنوت کہا. زکوٰۃ فرض ہے لیکن زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، اور عشر اس پہ فرض ہے، واجب ہے، وہ نہیں ادا کرتا. صدقۃ الفطر نہیں ادا کرتا، قربانی نہیں کرتا. آگے فرمایا یہ تو ہے ناشکرہ. ناشکرے کے بعد فرمایا وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ. اس سے پہلے اللہ نے فرمایا ان الانسان لربہ لکنود وانہ علی ذلک لشہید. پہلے اس کا ترجمہ بھی سن لیں. فرمایا انسان اپنے رب کا بڑا ناشکر ہے. فرمایا کہ یہ خود انسان اگر غور کرے تو خود یہ اس بات کی گواہی دے گا کیا کہ میں نے اپنے رب کا شکر ویسے ادا نہیں کیا جیسے کہ شکر ادا کرنے کا حق ہے. ہر انسان سوچے میرے اوپر نعمتیں کتنی ہیں اور میں نے شکر کتنا ادا کیا ہے، تو شکر معمولی ہوگا اور نعمتیں زیادہ ہوں گی. فرمایا کہ لم یشکر حق التشکر، اس نے شکر ادا نہیں کیا جیسے کہ شکر ادا کرنے کا حق ہے. فرمایا اس انسان کو کہو ذرا غور و فکر کرے اور پھر یہ سوچ کر بتائے کہ تو نے رب کی نعمتوں کا شکر بھی ادا کیا یا نہیں کیا. ایک آدمی بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا، تو بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے جو دعا کی جائے وہ اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول کرنے والے ہیں. البتہ ایک بدبخت تھا جو یہ کہتا تھا دعا کرتے ہوئے، یہ کہہ رہا تھا، حضرت امام اعمش رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، فرمایا کہ میں نے طواف کرتے ہوئے ایک آدمی سے سنا، وہ کہہ رہا تھا اے اللہ میری بخشش کر، اور مجھے اس بات کا یقین ہے کہ تو مجھے معاف نہیں کرے گا، تو مجھے معاف نہیں کرے گا اور مجھے سزا دے بغیر سزا کہ تو مجھے چھوڑے گا نہیں. میں نے اس کو کہا تو یہاں بیت اللہ کے مطاف میں یہ بات کہہ رہا ہے، یہاں تو بڑے بڑے لوگوں کی معافی ہو گئی ہے، تیری معافی کیوں نہیں ہوگی؟ تو کہنا ہے اللہ میری بخشش کر، تو یہ کیوں کہتا ہے؟ کیا یہ مجھے یقین ہے بغیر سزا کے تو مجھے معاف ہو؟ اس نے کہا میرا گناہ ہی ایسا ہے کہ سزا کے بغیر میرا رب مجھے معاف نہیں کرے. کہا کہ وہ بتاؤ وہ کون سا گناہ؟ کہا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میں بغض رکھتا تھا. آپ کی لاش مبارک شہادت کے بعد ایک کمرے میں پڑی ہوئی تھی اور میں دیکھ رہا تھا کہ چونکہ اس وقت بلوائی بہت زیادہ پھر رہے تھے اور اندر کمرے میں کوئی آدمی نہیں تھا، خالی تھا. میں چونکہ بغض رکھتا تھا میں گیا زیارت کی نیت سے کہ لوگوں کو بتاؤں میں زیارت کرنے جا رہا ہوں. میں نے کپڑا اتارا،
حضرت عثمان کے چہرے پہ میں نے تماچا مارا، استغفر، اور میرا رب مجھے اس وقت تک معاف نہیں کرے گا جب تک مجھے اس کی سزا نہیں دے گا۔ یہ یاد رکھیں، اگر آپ کے دل میں صحابہ کی محبت ہے، اہل بیت کی محبت ہے، کسی کے بارے میں بغض نہیں ہے، تو آپ کہیں الحمدللہ، اور اگر کسی کے بارے میں بغض ہے تو ہم آپ سے بری، آپ ہم سے بری۔ یہ بھی یاد رکھیں آپ، کیونکہ صحابہ کی عزت ہے تو اسلام ہے، اگر صحابہ کی عزت نہیں ہے تو اسلام نہیں ہے۔ اولان راویان اسلام ہے یہ، جنہوں نے اسلام کو دنیا تک پہنچایا ہے۔ تو خیر، فرمایا ایک آدمی طواف کر رہا تھا، یہ اس کا قصہ ختم، وہ ذہن سے نکال دیں۔ باقی میں ویسے ایک قصہ امام قرطبی نے ذکر کیا، میں وہ ذکر کر رہا ہوں۔ امام قرطبی فرماتے ہیں کہ ایک آدمی بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا اور وہ دعا میں یوں کہہ رہا تھا، اللہم اجعلنی من القلیل، اے اللہ مجھے ان لوگوں میں شامل فرما جو تھوڑے ہیں۔ تو ایک آدمی کہتا، میں نے اس کو کہا وہ تیری مراد کیا ہے؟ کہ تو قرآن نہیں پڑھا؟ قرآن کریم میں ہے وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، فرمایا اعملوا آل داود شکرا، آل داود تم عمل کرو اللہ تعالیٰ کے شکرانے میں۔ وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، میرے بندوں میں شکر گزار بندے تھوڑے ہیں۔ اللہ نے خود فرمایا شکر گزار بندے تھوڑے ہیں۔ تو میں اللہ سے یہ کہہ رہا ہوں، اللہم اجعلنی من القلیل، اے اللہ وہ جو تھوڑے ہیں تو مجھے ان میں شامل فرما۔ کیا مطلب اس کا؟ مجھے شکر کرنے والوں میں شامل فرما۔ آپ حضرات کے علم میں ہونا چاہیے، پارہ نمبر 8 پڑھ کر دیکھیں آپ، جب اللہ نے کہا ابلیس کو نکل جا جنت سے، آسمانوں سے بھی نکل جا، زمین پہ چلا جا، اس نے کیا کہا تھا؟ اس نے کہا تھا وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اور یہ بھی کہا وَلَا تَجِدَنَّ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ۔ کیا کہا اس نے؟ یہ جو تیرے بندے آئیں گے نا، جو آدم کی اولاد آئے گی علیہ السلام، ان کو میں بھی گمراہ کروں، کیونکہ آدم کی وجہ سے تو مجھے کہاں سے نکال رہا ہے، میں پھر اس کی اولاد کو گمراہ کروں گا۔ اور آگے کیا کہا؟ اور تو ان میں سے زیادہ تر لوگوں کو شکر گزار نہیں پائے گا۔ شکر نہ کرنا یہ کس کا اثر ہے؟ یہ شیطان کا اثر ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قنوت ذکر کیا، اور ہر انسان شاکر بن جائے۔ تو میں نے پچھلے جمعے کہا تھا موجودہ نعمتیں باقی رہتی ہیں، اور اللہ نعمتوں میں لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر کرو گے میں نعمتوں میں اضافہ کر دوں گا۔ کبھی ایسا وقت بھی آپ پر آیا ہے کیا کہ آپ بھوکے ہونے کے باوجود، آپ کو وقت پہ روٹی نہ ملی ہو، کھانا نہ ملا ہو، لیکن اس وقت بھی آپ سے پوچھا جائے کہ آپ کا کیا حال ہے، تو آپ کے زبان سے یہ نکلا ہو الحمدللہ؟ آپ اس بات کو ناپسند کریں کہ میں رب کا شکوہ کروں، اس بات کو آپ ناپسند کریں، اگر یہ کیفیت ہے تو سمجھ لیں آپ کا ایمان کامل ہو چکا ہے۔ الحمدللہ۔ کیوں؟ ہم کون ہوتے ہیں جو خالق اور مالک اتنی بڑی ہستی کا شکوہ کریں؟ ہمیں جچتا ہے وہ کہاں اور ہم کہاں۔ میں اپنے طالب علموں کو ایسے سبق پڑھاتا ہوں تفسیر کا، تو میں ان کو کہتا ہوں، میں کہتا ہوں یہ ہماری بوتھی بھی ہے، تو نعمتیں ہمیں اللہ عزت دے رہا ہے، نعمتیں دے رہا ہے، عطا فرما رہا ہے۔ یہ سب کچھ میں تو سمجھتا ہوں کہ اللہ پاک نے جو کچھ کسی کو دیا ہے اس امت میں، یہ حضور پاک کی برکت سے عطا فرما صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ الف علیہ الف الف تحیہ والسلام علیہ، افضل التحیات و افضل التسلیمات۔ وہ ہستی ہے کہ جن کی وجہ سے ایک جملہ کہنے کو جی کر رہا ہے، کہوں وہ ہستی ہے کہ ان کی برکت سے میرے اور آپ کے عیب چھپے ہوئے۔ یہ وہ ہستی ہے، یہ آمنہ کا در یتیم ہے، یہ عبد المطلب کا پوتا ہے، یہ عبداللہ کا بیٹا ہے، یہ تمام رسولوں کا سردار ہے، محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ، ورنہ قوم بندر بن گئی، خنزیر بن، کونوا قردۃ خاسئین۔ یہ اللہ نے شکلیں بگاڑ کے رکھ دی، آپ کی کوئی شکل نہیں بگڑتی، وہی شکل قائم دائم، ناک قائم، آنکھیں قائم، وہی حسن و جمال قائم۔ یہ کیا وجہ ہے؟ ہاں کیا اس کی وجہ برکت کیا ہے؟ اللہ کا فضل ہے، میرے نبی کی برکت ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو انسان ناشکرہ ہے، وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ۔ انسان ایک تو ناشکرہ ہے، نمبر 2 بے شک انسان مال کی محبت میں البتہ سخت ہے، مضبوط ہے۔ اس میں 2 جملے یاد رکھنے کے۔ یہ آپ حضرات کیا سمجھ رہے ہیں یہ مولوی صاحب کا بیان ہے؟ میرا تو خیال یہی ہے کہ آپ کہہ رہے ہوں کہ مولوی صاحب کا بیان ہے۔ کیا میں پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے؟ اللہ کا کلام ہے۔ میں کون ہوتا ہوں؟ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ۔ بے شک انسان مال کی محبت میں سخت ہے۔ 2 جملے مفسرین نے ذکر کیا،
نمبر ایک جمع مال میں شدید ہے، مال کے جمع کرنے میں بڑا حریص ہے، وہ مختلف طریقے اپنا آرام نہیں دیکھتا، رات ہے دن ہے مال جمع کر رہا ہے، تو جمع مال میں شدید ہے۔ ایک تو شدید کی یہ وجہ ہے، دوسری شدید کی وجہ یہ ہے کہ جب مال مختلف طریقوں سے جمع کر لیتا ہے پھر اس مال کے امساک میں، اس کو روکنے اور جمع رکھنے میں وہ شدید ہے، وہ سخت ہے۔ اس کا دل نہیں کرتا کہ میں مال کو کیا کروں، خرچ کروں، میں مال کو میں بہاؤں۔ اب یہ تو میرے رب کی دین ہے نا، کہ رب کی عطا ہے، جس کو اللہ مال بھی بہت دے اور دل بھی اللہ بڑا دے۔ اس وقت دو شخصیات میرے ذہن میں آ گئی جو صحابہ میں مشہور و معروف تھی سخاوت میں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینے میں ایک پورا باغ لے کے ہماری اور آپ کی سچی مومنوں کی جو مائیں ہیں امہات المومنین، ان کے خرچ کے لیے ان کو عطا کر دیا تھا کہ اس کی آمدنی آپ کو ملا کرے گی۔ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف دنیا سے تشریف لے گئے تو اما عائشہ حضرت عبد الرحمن بن عوف کے بیٹے کو کہا کرتی تھی تیرے ابا نے ہمارے لیے باغ وقف کر دیا۔ دیکھو بھائی، ایک ہے خرچ کرنا عام فقیر مسکین پر، اور ایک ہے دوست پر خرچ کرنا، ایک ہے آپ اپنی سگی ماں پہ خرچ کریں، کتنا بڑا ثواب ہوگا کہ سگی ماں پہ خرچ کریں، اور ایک ہے کہ آپ اپنی روحانی ماؤں پہ خرچ کریں۔ حضرت عائشہ، حضرت حفصہ، حضرت زینب، ان پر خرچ کریں آپ مال، وہ ان کے لیے مال وقف کر کے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ۔ اب دو چیزیں، ایک انسان ناشکرا ہے، دوسرا انسان حریص ہے، تو ناشکرے ہونے کا علاج اور حریص ہونے کا علاج قرآن کریم نے آخری آیات میں کیا بس ان تمام چیزوں کا علاج ایک ہی چیز ہے۔ کیا تمہیں مال کی محبت نہ رہے، مال ہو بہت ہو لیکن مال کی محبت نہ ہو، اب اللہ نے دیا ہے تو آپ اس کو ضائع تو نہیں کریں گے، آپ اس کو دریا میں تو نہیں پھینکیں گے، بہت مال ہے ٹھیک ہے، یہ اللہ نے سونا دیا، چاندی دی ہے، روپیہ دیا ہے، اللہ نے جانور دیے ہیں، مال ہے، لیکن دل میں اس کی محبت نہیں، دل میں اللہ کی محبت ہے، تو اس میں یہ مال آپ کو نقصان نہیں دے گا۔ کیوں کہ یہ مال ہے لیکن محبت آپ کے دل میں اللہ تعالیٰ کی، یہ مال کبھی آپ کو نقصان نہیں دے گا۔ فرمایا ایک چیز علاج میں ذکر کی ہے، وہ کیا؟ فرمایا تمام برائیوں کو ختم کرنے کے لیے اپنی آخرت کو سوچا کر۔ فرمایا افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور، افلا یعلم، کیا انسان جانتا نہیں ہے لا بعثر ما فی القبور، جب قبروں کے اندر جو کچھ ہے ان کو اکھاڑا جائے، قبروں کو اکھاڑا جائے گا، قبروں کے اندر کی چیزوں کو نکالا جائے گا، مردے نکالے جائیں گے، تو ان مردوں میں یہ انسان بھی شامل ہے یا نہیں؟ جو حریص بھی ہے ناشکر بھی ہے، تو کیا کرے گا؟ اس وقت کو یاد کرنا، آخرت کو، مال تو اس وقت کام نہیں آئے گا نا، یہ تو دنیا کی چیز ہے، یہاں رہ جائے گی۔ فرمایا افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور، تو قبروں کے اندر سے جو چیزیں نکالی جائیں گی، مردے، وحصل ما فی الصدور، اللہ اکبر کبیر۔ اس وقت بتائیے میرے سینے اندر جو کچھ چھپا ہوا ہے، آپ واقف ہیں، پوری طرح واقف ہیں؟ آپ کے سینے میں جو کچھ چھپا ہوا ہے میں واقف ہوں؟ کوئی واقف نہیں ہے۔ انسان کی انتہا کو کوئی دوسرا انسان نہیں جانتا، لیکن قربان جائیں رب تعالیٰ پر، وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، قیامت کا دن ہوگا جیسے اللہ قبروں سے مردوں کو نکالے گا، جب اللہ کے حضور پیشی ہوگی اللہ سینوں سے چھپے ہوئے رازوں کو بھی ظاہر کر دے گا۔ کوئی بندہ اپنے دل کی بات کو چھپا نہیں سکے گا۔ اندر توحید ہے ظاہر ہو جائے گی، اندر شرک ہے ظاہر ہو جائے گا، اندر محبت ہے ظاہر ہو جائے گی، اندر بغض ہے ظاہر ہو جائے گا، اندر کینہ ہے ظاہر ہو جائے گا، اندر حرص ہے ظاہر ہو جائے گا، اندر تکبر ہے ظاہر ہو جائے گا، اور اندر اگر اللہ کی محبت ہے تو وہ بھی ظاہر ہو جائے گی، اور اللہ کے رسول کی محبت ہے تو وہ بھی ظاہر ہو جائے گی، صحابہ کی محبت ہے تو وہ بھی، آل بیت کی محبت ہے، قرآن کی محبت ہے، بیت اللہ کی محبت ہے تو وہ بھی ظاہر ہو جائے گی۔ آپ حضرات یہ دیکھیں سینے کے رازوں کو جاننے والی ذات کی آواز ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں میرے بھائی، علم غیب صرف اللہ جانتا ہے۔ تو ان چیزوں کو میں پڑھ کر حیران ہوا، کیا جیسے قبروں سے
اللہ کس کو نکالے گا؟ مردوں کو۔ ایسے ہی پھر انسانوں کے سینوں سے چھپے ہوئے رازوں کو بھی نکال دے گا۔ کوئی بندہ راز چھپانے پر قادر نہیں ہوگا۔ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ ہر انسان سے بات کرے گا، لیس بینہ و بینہ ترجمان، درمیان میں ترجمان کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ کسی ترجمان کو اللہ کھڑا نہیں کرے گا۔ اللہ سوال کرے گا، بندہ جواب دے گا، اللہ سوال کرے گا، بندہ جواب دے گا۔ درمیان میں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور وہ حدیث کتنی دلاسا دیتی ہے، کاش کہ وہ حدیث میرے اوپر صادق آ جائے۔ کسی بھی خوش نصیب پر، کوئی تو خوش نصیب ہوگا، اللہ تعالیٰ پردہ ڈال دے گا، اس پردے میں علیحدہ ایک بندے سے باتیں کرے گا، فعلت کذا عملت کذا یوم کذا عملت کذا و کذا و کذا و کذا و کذا، یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا۔ وہ کہے گا نام 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 نام، جی میں نے یہ کیا۔ چہرہ اتر جائے گا کہ اتنے گناہوں کا اقرار کر لیا، کیا ہوگا؟ فرمایا دنیا میں میں نے کسی کو بتایا نہیں، سترت علیک اليوم، جیسے دنیا میں پردہ ڈالا تھا آج بھی پردہ ڈالتا ہوں، جا میں نے تیری بخشش کر دی۔ اللہ کبیرہ، کیا اللہ کی کوئی اللہ سے پوچھنے والا ہے؟ اللہ تو نے اس کو ویسے معاف کر دیا۔ اللہ کہ تم کون ہوتے ہو؟ میں جس کو چاہوں۔ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون افلا يعلم اذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور ان ربهم بهم يومئذ لخبير۔ بے شک یہ انسانوں کا رب اس دن البتہ پوری خبر رکھنے والا ہوگا۔ فرمایا اللہ کو تو آج بھی پوری خبر ہے، لیکن اس دن کی خبر کا ذکر اس لیے کیا کہ اس کے بعد پھر آگے حساب ہے، تو فرمایا حساب کے لیے پوری خبر رکھنا ضروری ہے۔ تو اللہ کو آج بھی پوری خبر ہے اور اس دن بھی اللہ تعالیٰ کو پوری خبر ہوگی۔ اللہ تعالیٰ میرا آپ کا خاتمہ ایمان پر فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کا حشر آسان فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔